بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. الحمدللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفسہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، من دعوت اللہ یستجاب لہ. اعوذ باللہ. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلیاس لمن المرسلین. پہلے آسمان میں کون سے نبی ہیں؟ آدم علیہ السلام. دوسرے آسمان پہ کون سے نبیاں ہیں؟ یحییٰ اینڈ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ دونوں السلام اور یحییٰ علیہ خلر السلام. خلر. تیسرے آسمان پہ کون ہیں؟ تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام. اونچی انگلی تھی یوسف علیہ السلام. چوتھے آسمان پہ ادریس کون علیہ ہے؟ السلام. ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام. 5. الیاس اور ادریس دونوں کے نام ایک کہتے ہیں واللہ عالم. اچھا. اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. آپ نے سنا ہے ہندوؤں سے نند لالا؟ بات سنی. یشودا یشودا کا نند لالا کا تھی. یشودا کا نند لالا وہ بالا، وہ بالا. اور تم سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو، یعنی اللہ کو. جو اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فکذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحین وباللیل افلا تعقلون. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقَى
إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم الله أكبر فساهم فكان من المدحضين فالتقم الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 100,000 1,00,000 लाख 1 अंडरलाइन लाख करो 1 लाख 100,000 يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة الله أكبر إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. اب سمجھ میں آ گیا بالا؟ ہاں سمجھ میں آیا گا. مندر بنایا تھا، شادی کافر سے کریں گے، لڑکی ڈھونڈیں گے ہم بھی اپنے بیٹوں کے لیے، تو ایمان والی اگر نہیں ڈھونڈیں گے تو ہماری نسل بھی کافروں میں سے نکل جائیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو ایمان والے بنا کر رشتے پورے بچیوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو ایمان والے دے. جو رشتے ہیں ان کو بھی اللہ ایمان دے، نیک اخلاق دے، نیک محبت آپس میں اللہ سب کی عطا کرے. اللہم آمین. اور تم سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو. سب سے بہتر اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو. اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، تم سب اس کو چھوڑتے ہو. تم اللہ ہم تجھے بالکل بھی نہیں چھوڑتے، کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے، بس تو اپنا بنا لے. بس انہوں نے جھٹلایا تو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے، پکڑے جائیں گے. اللہ کے مخلص خاص بندوں کے سوا. اب یہاں پہ آ گیا، دیکھیے سب سے پہلے ہم نے اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہو کر ایمان قبول کرے. ایمان لا الہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ کو اللہ تعالیٰ ہم نے پڑھ لیے، اب اس کے اوپر زندگی چلنے کا حکم آتا ہے. لا الہ الا اللہ پہ مخلص خاص اللہ کو بناؤ. اللہ کے ساتھ کسی کو مخلص خاص، مخلصین خاص. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ خاص بندوں کے سوا سب کو پکڑیں گے اللہ تعالیٰ. اور ہم نے اس کا ذکر خیر باقی رکھا ہے بعد میں آنے والوں میں. سلام ہو الیاس پہ، نبی تھے الیاس جو کافروں کو انہوں نے کوشش کی اور دین پہ لانے کی بہت کوشش کی. بہت 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 زیادہ یہ لوگ سخت ہیں بت پرستی میں آج بھی. برہمنس اس کی تلاش کرتے کرتے تہ تک پہنچے ہیں یہ لوگ. برہمنس کی بات ہو رہی ہے. بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. بے شک لوط رسولوں میں سے تھے. لوط علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے، دونوں مل کر آئے تھے. ایک مدین میں گئے، ایک اس طرف گئے، دونوں الگ الگ طرف گئے ہیں. یاد کرو جب ہم نے نجات دی اسے اس کے گھر والوں کو. پیچھے وہ رہ جانے والوں میں سے ایک بڑھیا تھی، رسول کی بھی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. یہ ہے نا لوط علیہ السلام کے بیوی کو بھی اللہ نے بخشے گا نہیں اگر وہ ایمان پہ نہیں ہے. تو بڑھیا کہے ہیں اللہ تعالیٰ، عجوز عاجز بڑھی، عاجز بڑھیا
کیوں بات کرتے ہیں؟ دیکھو ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اچھا بات کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ ان کا بدل جاتا ہے، پھر ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اور بے شک ہم تو صبح ہوتے اور رات میں ان پر ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بستیاں کہاں ہیں پتہ ہے؟ الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے کہ الحمدللہ یہ بستیاں عمان، سعودی بارڈر، یمن، یہ لوگ سعودی والے آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بستیاں الٹی کرے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی پوچھ رہے ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم بستیوں کو نہیں دیکھتے؟ میں نے ان کو الٹا کر دیا، میں نے ان کو برباد کر دیا، ہم نے بھی دیکھا ہے، وہ دیکھ کر ہی تو سدھرے ہیں۔ اللہ نے اتنے بستیوں کو غارت کیے ہیں، ہمیں بھی کر دیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا ہے اب تو سدھر جائیں۔ بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ کون یونس؟ کون یونس علیہ السلام؟ دو کانوں والے، مچھلی والے، مچھلی کے پیٹ میں مچھلی والے، ذُنُّون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو یونس علیہ السلام نہیں پکارا، 2 کانوں والے مچھلی بولے والے کہا تھا، مچھلی کیا؟ والے کہتے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس گئے، ایک بیزار آ گئے، میں بھی کبھی بیزار آ کے نکل گئی تھی نا کہیں سے، نہیں نکلنا، یہ بیزار آ کر تنگ آ کے چلے گئے تھے، بات جب سن نہیں رہی تھی قوم، تو نکل کر چلے گئے، کشتی میں جا کر بیٹھ گئے۔ دیکھو یہاں پہ لکھ گئے فلک المشحون۔ آپ پیپر اٹھا کے ریڈی رکھیے گا۔ آپ سب نوٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ ہاں کریم الحمدللہ۔ وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس گئے تو خرا ڈالا، سب وہ ڈھکیلے گئے، ملون ٹھہرے، یعنی کہ کشتی میں بیٹھے تو کشتی کا وزن بڑھ گیا۔ پہلے کا قانون تھا کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے خرا ڈالتے تھے، چیٹی ڈالتے تھے، کس کا نام، سب پتا چلا کوئی غلام بھاگا ہوا ہے اس لیے کشتی نہیں چل رہی، نام ڈالے تو ان کا نام آیا، ان کو اٹھا کے پھینک دیے سمندر میں، مچھلی جا کے نگل گئی۔ قصے کتنے عظیم ہیں پتہ ہے، مگر یہاں پہ پورا لکھا نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ کو سیرت پڑھنا پڑے گا، تفسیریں پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پورا قرآن پورا کسی کو پڑھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ سب آسان طریقے سے پہنچا دیا۔ اللہ کا کروڑوں 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 بار میں شکر ادا کرتی ہوں۔ الحمدللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو ان کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے۔ یہ تسبیح یہاں نہیں لکھو ہے، کہاں لکھ کر ہے تسبیح؟ ہم پڑھ چکے ہیں، یاد نہیں؟ کسی کو یاد نہیں؟ جواب ہی نہیں دیتے، چپ ہو جاتے ہیں۔ نہیں سنی، بابا آشرم گئی تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہاں لکھا ہے؟ اب اس کے بعد کس سورے میں با؟ ٹھیک ہے، انبیاء، سورہ نہیں کیا ہے؟ آگے جائیں گے، چلیں۔ ہاں۔ مگر ایک چیز لکھ لیں یہاں پہ، ضروری ہے، یہ لوگوں سے بدعت ہٹانے کے لیے ضروری ہے۔ میں بھی کیا کرتی تھی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو ان کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہ جاتی، خبر ہی ان کے لیے خبر بنا دیتے مچھلی کو اللہ تعالیٰ۔ وہ ذکر کرتے تھے اس لیے بچ گئے، میں بھی ذکر کرتی تھی اس لیے میں اس شیر کو بدعت سے بچ کے نکل گئی، فیشن سے نکل گئی، برائی سے نکل گئی، ورنہ میں بھی چلی جاتی اسی جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ بچا لیے، کیونکہ میں ہمیشہ ذکر کیا کرتی تھی۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، قرآن کریم سے ہم یہی سیکھ رہے ہیں، ہمیشہ ہماری زبان کو ذکر میں رکھیں۔ پھر ہم نے انہیں چھٹیل میدان پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیے تھے، ان کو مچھلی کے اندر تو کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں، کیسا ہوتا ہے، چپ جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہو گئے تھے، اندھیرے میں بیمار تھے۔ ہم نے اگایا ان پر ایک پلےدار کدو کا پورا بیل، ہریا۔ اب اس لیے کدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اس کی بیج بھی شفا ہے، بیج بھی دوا ہے، اس کے چھلکا بھی دوا ہے، کدو بھی دوا ہے، اس کے پتے بھی دوا ہیں، اس کے بیل بھی دوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگا کے رکھا تھا نبی کو ڈالنے کے لیے۔ محمد، ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، لکھ لو، اسی لیے لوگ 1,00,000 گنچیاں گنتے ہیں۔ نمبر لکھ لو یہاں پہ، آیت نمبر 147،
147 1,00,000 کیا تسبیح بولتے ہیں اس کو؟ سورہ لا آیت الہ انبیاء، کریمہ. آیت سورہ کریمہ انبیاء. آیت کریمہ آیت کریمہ بولتے ہیں. لکھ لو یہاں پہ، آپ کے پاس دلیل رکھو یہ سب چیزوں کی. صافات، یہ چیز کو دلیل بنا کر 1,00,000 1,00,000 بار پڑھتے ہیں. ان کو میں لا کر یہ اسی طریقے سے میں تفسیر کرتی ہوں، بیانات میں جو جا کے کرتی ہوں. کہاں سے کرتی ہوں؟ میں سب سکھا ڈالتی ہوں سب کو. سب نکلو دنیا میں، سب گھومو، جاؤ، اللہ کا پیغام سب تک پہنچاؤ کہ اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ اجر دے. دل کھول کے سینے سے ہر چیز نکال کے دے رہی ہوں. اللہ کو قبول کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. 1,00,000 کا دلیل یہاں سے لوگوں کو بتاؤ کہ 1,00,000 نہیں ہے، یہ 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا تھا ان کو. سو وہ لوگ ایمان لائے. ہم نے انہیں ایک مدت تک کے لیے بہرہ مند کیا. بس ان سے پوچھیں کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بیٹے ہیں، کہ ہم نے فرشتوں کو عورت ذات پیدا کیا ہے. کیونکہ براق النبی درگاہوں میں بھی لگاتے ہیں، کئی جگہوں پہ لگاتے ہیں. یہ ایک براق ہوتا ہے، اس کی صورت عورت کی بناتے ہیں، اس کو میک اپ کر کے جھمکے وغیرہ ڈال کے ناک میں ڈال کے عورت بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تمہارے لیے بیٹے، میرے لیے بیٹیاں. کیا تم نے دیکھا تھا فرشتوں کو میں نے عورت بنایا تھا، عورت کی شکل دیا تھا میں نے، وہاں سے چھوڑ دی میں نے وہ بھی. ورنہ براق ہم لوگ بھی گھر میں رکھتے تھے، چھوڑ دی. قرآن کریم پڑھنے کے بعد انسان پوری طریقے سے سمجھدار ہو جاتا ہے. قرآن سمجھ نہیں آتی تھی نا عربی، اس لیے ہمارے سے گناہ ہوتے تھے. اور وہ دیکھ رہے تھے. یاد رکھو بے شک وہ بہتان ترازی کہتے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ فرشتے عورتوں کا شکل رکھتے ہیں. اللہ صاحب اولاد ہے یہ گمان لگا رہے ہیں، اور وہ بے شک تحقیق جھوٹے ہیں. کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی فرشتے نے بولا ہے تمہیں؟ تو اپنی وہ کتاب لے کر آؤ، تمہارے پاس ہے تو. اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ کتاب ہو. انہوں نے اس کے اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرایا ہے. یہ سارا کام تم اور تمہارے جنات کر رہے ہیں. حاضری آتی ہے تو کون ہوتا ہے؟ جنات ہوتے ہیں. درگاہوں میں جاتے ہیں تو کون رہتے ہیں؟ جنات اور موکلات رہتے ہیں. انبیاء کرام نہیں رہتے، نہ اولیاء کرام رہتے ہیں. تحقیق جان لیا جنات نے کہ بے شک و عذاب میں حاضر گرفتار کیے جائیں گے. یا معاشر الجن ان استطاعتم، سورہ رحمان میں آئے گا انشاءاللہ. اللہ اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندے کو بے شک تم وہ جن کی تم پرستش کرتے ہو اور اس کے اللہ کے خلاف کسی کو نہیں بہکا سکتے. اس کے سوا جہنم میں جانے والا ہے. فرشتوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ایک مہین در جانا ہو. بے شک ہم ہی سب بستہ رہتے ہیں. ہم با ادب کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑتے ہیں، ہاتھ باندھ کے رہتے ہیں، سر جھکا کے رکھتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں. یہ اوصاف ہم میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. ہم ہاتھ باندھ کے ادب سے نماز میں کھڑے ہو جائیں، تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں. بے شک وہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس ہوتی پہلے لوگوں کی کتاب نصیحت تو ہم ضرور اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہوتے. پھر انہوں نے ان کا انکار کیا تو عنقریب اس کا انجام جان لیں گے. اور ہمارا وعدہ اپنے بندے رسولوں کے لیے پہلے ہی صادر ہو چکا ہے. بے شک وہی فتح مند ہوں گے. بے شک البتہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. جند اللہ، جند شیطان، جندہ بولتے ہیں لشکر کو، جند اللہ اللہ کا لشکر. ہم کس کے لشکر میں ہیں؟ جند اللہ میں ہیں. شیطان کی پیروی کریں گے تو جند شیطانہ میں رہیں گے. بس ایک وقت تک تھوڑا عرصہ ان میں اعراض کریں اور انہیں دیکھتے رہیں، بس عنقریب وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. تو کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ بولتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بولتے ہو نا جیسے ہم بچوں کو ڈراتے ہیں، بڈھا آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا. تو مکے کے لوگ کہتے کیا ڈرا رہے ہو، آ جائے گا، آخرت آئے گی آئے گی آئے گی، لے کے آؤ نا. آسمان سے ایک ٹکڑا گرانے کے لیے بولو اللہ تعالیٰ کو.
اللہ تعالیٰ بول رہی قیامت میں تمہارے لیے لکھ دیا قسمت، میں لکھنے کے بعد میں تمہیں عذاب نہیں دیتا، وعدے کا پکا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر نہیں لکھا ہوتا تمہاری تقدیر میں یہ قیامت، اگر نہیں لکھی ہوتی، کبھی کبھی کا تمہیں پورا آسمان گرا کے چٹنی بنا دا، ہم نے پڑھ چکے ہیں پرسوں۔ اور جب وہ ان کے میدان میں نازل ہوگا تو ان کی صبح بری ہوگی، جنہیں ڈرایا جا چکا ہے، اور ایک مدت تک تھوڑا عرصہ ان سے اعراض کریں اور دیکھتے رہیں، پس عنقریب وہ اپنے انجام دیکھ لیں گے۔ انجام ان لوگوں نے دیکھا جنگ بدر میں، اللہ نے ایسے ایسے کیا، گھاس بنا کے سلا دیا 70 پورے سرداروں کو۔ ما لکم ولد اللہ انہم لکاذبون اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین وجعلوا بینہ وبین الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُهْضَرُونَ سبحان اللہ عما يصفون إلا عباد اللہ المخلصین۔ اب جب تک خاص عبادت اللہ کی نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑیں گے، اللہ پوری عبادت اٹھا کے پھینک دیں گے۔ ہم ہی کوئی پسند نہیں کرتے کسی میں موجودگی، تو اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں پسند کریں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ پھر دوبارہ آیا، خاص عبادت کریں اپنے رب کی، کسی کو بھی نہ جوڑیں۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ وَإِذَا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے پوچھی تھی، اب یاد بھی دلائی تھی، اب اس کے بعد مسٹیک نہیں کرنا۔ سارے نبیوں کو سلام بھیجنے کے لیے سلام علی المرسلین، اللہ پر، رسولوں پر، سلام علی مرسلین میں پڑھتے ہیں نا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزت والا رب، سبحانہ پاک ہے، ربی کا آپ کا رب، رب العزتی عزت والا رب، اما اس ام سے، ما جو، یصفون وہ بیان کرتے ہیں۔ سلام سلامتی ہو سارے رسولوں پر، والحمد تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سورہ صاد، صافات سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ مجید۔ سورہ صاد کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور یہ سورہ مکے میں نازل ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب بیمار ہوئے تو قریش کے سرداروں کے پاس سارے سردار مل کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی، اور چاہا کہ فیصلہ ابھی ہو جائے۔
کیونکہ چاچا مر گئے تو اور کون ہوگا، کیا ہوگا، مرنے سے پہلے فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے کیا ہوگا اب اس کے بعد۔ چلے ہم پڑھتے ہیں، 5th سورہ ہے، سورۃ صاد مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کما اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وَأَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أُنزِلَ إِلَيْهِ ذِكْرٌ مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سمندروں سے بھی زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ صاد ایک آیت نہیں ہے، نصیحت دینے والے قرآن کی قسم۔ قرآن کریم نصیحت دیتا ہے ہم کو۔ قرآن کریم صرف رواں 100 بار، 1 بار، 2 بار، 40 بار پڑھ کر مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن پڑھ کے عمل کرنے کے لیے ہے۔ جو جس کو پڑھائے گا، جو دے کے جائے گا، خرید کے دے گا، جو پڑھیں گے یا دوسروں کو پڑھائیں گے، کسی کو ہم پڑھا کے چھوڑ کے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے حصے آئے گا۔ ہم یہ قرآن اٹھا کر کسی کو دے نہیں سکتے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام پہ کسی اور کی حکومت نہیں ہو سکتی، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا گھمنڈ اور مخالفت میں رہے، گھمنڈ میں رہتے ہیں تو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کے سوا غوث پاک کے بارے میں بولیں تو وہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر صرف اللہ کی تعریف کریں وہ نہیں تیار ہوتے تھے۔ کتنی ہی امتیں ان سے قبل ہونی ہم نے ہلاک کر دی۔ اتنا گھمنڈ کیا کر رہے ہو، اتنوں کو میں نے برباد کیا، یہ کون سی بات ہے تم کو میں برباد کر دوں۔ وہ فریاد کرنے لگے، اب چھٹکارے کا وقت نہ تھا۔ انہوں نے تعجب کیا، ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ ساری زندگی 40 سال تک امین کا لقب دیا تھا، لا الہ الا اللہ حق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، آج بھی ان کے دروازے کے اوپر لکھا ہے۔ صادق تھے، سچے تھے، امین تھے۔ 40 برس تک ظالموں نے لقب دیا تھا، ساری امانت پورے مکے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ آج کہتے ہیں جھوٹا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ کیا اسے سارے معبودوں کو بنا دیا ہے ایک معبود؟ غصہ کیوں ہو گیا؟ اب ان کو کام چل رہا تھا، اب درگاہوں میں بھی کیا ہوگا؟
اب ہنڈاون بھریں گے، نظر و نیاز آئیں گے، کپڑے آئیں گے، پیسے آئیں گے، سونا چاندی آئے گا۔ اب ایک اللہ کو بولیں گے تو یہ سب بند ہو جائے گی نا راست سے۔ کیا معلوم ان کو ایک اللہ والوں کو کتنا اللہ نوازتا ہے، کتنا دیتا ہے رب العالمین۔ یہ ایک معبود نہیں۔ اب مکے میں سب آئیں گے، بت بیچتے تھے یہ لوگ، مٹی دیتے تھے، بتیں جا کے بنا لو، پیسے دیتے تھے، ساری دنیا سے آتے تھے۔ بے شک یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے، ان کو عجیب بات لگی ایک رب، اور ان کے کئی سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو 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 چلو، امشو امشو، چلو، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، چلو چلو جو کرنا ہے کرو۔ مجھے بھی کہتے ہیں نا چلو چلو، انہیں بکتے رہتی ہے۔ آج کی انہیں کیا جانتی ہے، قرآن کیا جانتی ہے انہیں، ہمیں ہمارا کرنے کا کریں گے، انہیں بک لے کر جاتی ہے، چلو بکنے دو، ہم بروبر پور کے فاتحہ کریں گے، بروبر ہم کریں گے، ہمارے باپ دادا کی چیزیں جواب دو قرآن کریم میں سے۔ بے شک یہ کوئی اس کے مطلب کی بات ہے، ہم نے پچھلے مذہب میں ایسی بات نہیں سنی تھی۔ یہ مجھے بھی کہہ رہے ہیں نا، ہم نے تو نئی نئی باتیں یہ عورت لا کے بتا رہی ہے۔ قرآن میں کہاں ہے؟ پورا قرآن، پورا رمضان پڑھ کے بتا رہی ہوں، پورے دلیل خود تمہارے گھروں میں قرآن تمہارے خود ہاتھوں میں مانا ہے۔ یہ تو میں سے من گھڑک ہے، کیا ہم میں سے اس پر کلام اللہ نازل کیا گیا؟ ہاں، بلکہ وہ شک میں ہے، میری نصیحت سے بالکل ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ لما یذوقوا عذاب، نہیں چکھا میرا عذاب۔ کیا تمہارے ہم سب نے چکھ لیے کووڈ کا عذاب؟ سدھرنے والے سدھر گئے مگر باقی ابھی بھی بگڑے ہیں۔ کیا تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو غالب بہت عطا کرنے والا ہے؟ کیا ان کے لیے بادشاہت آسمانوں کی زمین کی ہیں جو ان کے درمیان میں ہیں؟ وہ آسمانوں پر چڑھ جائیں گے کیا؟ درمیان تان کر چڑھ جائیں گے کیا؟ شکست خوردہ کر گروہ میں یہاں بھی ایک لشکر ہے، ان میں سے پہلے جھٹلایا تھا، قوم نوح نے جھٹلایا تھا، قوم عاد نے جھٹلایا تھا، میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، سمود نے جھٹلایا تھا، قوم لوط نے جھٹلایا تھا، ایکا والوں نے جھٹلایا تھا۔ یہی وہ گروہ ہیں، اور سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ بھی محمد رسول اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان پر عذاب آ پڑا اور انتظار نہیں کرتے یہ لوگ، مگر ایک چنگاڑ کی، ایک زور کی آواز آئے گی، اس میں کوئی ڈھیل گنجائش نہ ہوگی۔ انہوں نے مذاق کے طور پر کہا، اے ہمارے رب، ہمیں جلدی دے ہمارے حصے روز حساب سے پہلے۔ جو کہتے تھے اس پر آپ صبر کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کریں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، کتنے قوت والے تھے، ہاتھ سے لوہا موڑ دیتے تھے، ہم پڑھے نا، یاد ہے سب کو؟ ہاں یاد ہے یاد سب ہے، کو؟ یاد ہے۔ ہاں یاد ہے۔ الحمدللہ، لوہا ہاتھ سے مدڑ دیتے تھے، لوہے کا ذرہ بناتے تھے، جنگ میں لڑنے کی آزار بناتے تھے۔ یاد کرو، سارے جنات کو ان کے حوالے کرے تھے، سارے پرندوں کو ان کے حوالے کرے تھے، ہواؤں کو مسخر کیا تھا، پوری قدرت ان کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ یاد کرو وہ بندے کو، بے شک خوب رجوع کرنے والے تھے، اتنا دینے کے بعد بھی اللہ کے آگے جھکنے والے تھے۔ میں جب سلیمان نبی علیہ السلام کی بستی میں میرے شوہر لے گئے، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، میں یہ یاد کر کے میں وہی کہی، اتنی دولت، اتنے خزانے جو قرآن کریم میں کہتا ہے، اللہ یہاں پہ مٹی کے ڈھیر پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، کل ہمارے بھی مٹی کے ڈھیر پڑے ہوں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے نا اللہ۔ تبھی میں نے پردہ پوری طریقے سے کرنے کی نیت کی، جب تک میں پورا پردہ نہیں کرتی تھی۔ میں یہ مٹی کے ڈھیر پڑے ہیں، ہمارا کیا ہوگا اللہ؟ یہ باتیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کیا کس سے مذاق کی پڑھ رہے ہیں؟ یہ جوک پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ ناول پڑھ رہے ہیں، بائبل گیتا پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے منہ سے بولی ہوئی باتیں ہیں۔ بے شک وہ خوب رجوع کرنے والا تھا، اتنا نوازنے کے بعد ان میں فقر نہیں تھا۔ آج ہم فقر میں ڈوبے ہیں، علم کا فقر، خوبصورتی کا فقر، گھروں کا فقر، اولاد کا فقر۔ اللہ ہمیں ان سب چیز سے چھڑا دے، اللہ ہمیں تیرا فرما بردار بنا دے، اواب بنا دے۔
اواب آمین یاد رکھیں، اوابن آمین بنا دے، اللہ ہمیں اواب بنا دے، اللہ ہمیں اواب بنا دے۔ بے شک ہم نے پہاڑ اس کے ساتھ مسخر کر دیے تھے، صبح و شام تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی مل کے تسبیح کرتے تھے، پتھر ہیں ان کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے تھے، اکٹھے کیے ہوئے پرندے بھی ان کے مسخر تھے، ان کی آواز آتی تھی تو ایک دم رک جاتے تھے۔ دیکھیں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں ان کے بارے میں، سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے اس کی بادشاہت مضبوط کی اور اس کو حکومت دی اور فیصلہ کن خطاب دیا، فیصلے بھی بہت اچھے کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ جو گانے سنتے ہو نا، کون کون گانے سنتے ہیں؟ کوئی نام بتائیں گے؟ کون گانے سنتے ہیں؟ کوئی نام بتائیں گے؟ نہیں سنتے با۔ نہیں سنتے، ہمیں بھی نہیں سنتے بچے الحمدللہ سب چھوڑ بسم دیے۔ اللہ تعالی۔ نہیں یس سنتے بچے، پہلے تمہیں ملنے سنتے سے پہلے پہلے سنتے تھے۔ پہلے الحمدللہ سنتے تھوڑا تھے تھوڑا میں خود زندگی ہی میں، سنتی تھی، میں خود بھی گاتی تھی۔ ہاں زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کو بدلاؤ لے کو آ رہی، اللہ مگر پوری ہے نا طرح ابھی سے آج پردے ایک، کا، ابھی ہاں ہاں، پردے کا بھی آہستہ آہستہ بدلاؤ لے کو آتی، مگر تھوڑا تھوڑا وقت لگتا ہے، چینج ہونے میں وقت لگتا ہے۔ وقت لگتا ہے مگر خوف لے کر آؤ تو جلدی آ جاتا ہے، خوف نہیں لاؤ تو چینجز نہیں آئیں گے۔ خوف لے کر آؤ کہ ابھی پل میں موت آ سکتی ہے، ابھی ہم کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے، خبر میں ڈال دیں گے، اتنا اگر ڈر آئے گا تو امیڈیٹ ہو جائے گا۔ ایک قصہ بتاتی چلتی ہوں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن، قیامت جب ہوگی تو سب سے پہلے نعمت دیں گے، داؤد علیہ السلام کی آواز سنائیں گے۔ اسی بات پہ آپ سارے بہنوں نے گانے چھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ آواز سنائیں گے داؤد علیہ السلام کی تو سارے خوش ہو جائیں گے، جنتی سارے خوش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سنسناہٹ سنائیں گے جنت کی، وہ پتوں کی، وہ ہواؤں کی سنسناہٹ سنائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سنائیں گے، پھر خود اپنے آپ سب خوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود کلام اللہ پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ جو انسان گانے، لہو الحدیث، یہ گانے بجانوں میں رہیں گے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کبھی میری آواز نہیں سناؤں گا۔ میں کان میں، بچے بھی کبھی ڈالتے ہیں، ڈر ایسا لگ جاتا ہے، کان میں ایک آواز آ گئی تو ایک دم اندر سے خوف سا ہو جاتا ہے، اللہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، کہاں جا کے چھپ جاؤں۔ کہ شادیوں میں آرکیسٹرا ہوتا ہے، سیدھے باہر چلے جاتی ہوں، نہیں ہوتا، مجھے یہاں سے ہٹا دو اللہ تعالیٰ، میں جان کے نہیں آئی، میں جان کے نہیں کھڑی۔ ایسا دل درد کرتا ہے زمین کھل جائے میں اندر چلی جاؤں، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی آواز نہ سنائے تو میں کیا کروں، کیا کروں میں جاؤں۔ اللہ چھڑا دے ہمارے اپنوں کو، سب کو تو چھڑا دے، تجھے تیرے نام کی قسم، سب کو ہمارے اپنوں کو جنت دے دے، ہم سب کو جوڑوں کو جوڑے میرے شوہر مجھے، ان کے شوہر ان کو، سب کے جوڑے جنت میں تو رکھ دے اللہ۔ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ساس سسر کو معاف کر دے، میکے پورا معاف کر دے، سسرال کو معاف کر دے، سب کے شرک و بدعت چھڑا دے اللہ۔ قسم تجھے تیری شان کی، تو اواب ہے، ہمیں رجوع کرنے والا بنا دے، رجوع کرنے والا بنا لے۔ ایک بات ضرور یاد رکھنا، اللہ نے کہا ہے مہلت نہیں دیتا، مسمع عجم بولنا نہیں آ رہا، مجھے الفاظ نہیں آ رہے، اجل المسمع، فٹ سے موت آ جائے گی، فٹ سے لے کے چلے جائیں گے۔ جب بھی ہمیں آئے گا ہم دھیرے دھیرے کریں گے، ہم جلدی نہیں کر سکتے، دھیرے دھیرے کریں گے۔ فٹ سے دماغ میں لے کر آ جاؤ مجھے اب کرنا ہے۔ اب عورتوں میں ایک فطرت ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گی تم کو، کسی کو بھی، دشمن کو بھی، دوست کو بھی، اب میں مر جاؤں گی وہ کر کے رہوں گی۔ یہ بات اگر دین پہ آ گئی تو بہت کامیابی آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو آسانی پیدا کرے۔ رجوع کرنے والے تھے، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والے اہل مقدمہ کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پھانک کر مسجد میں آ گئے۔ مسجد تھی، مسجد میں آپ عبادت کرتے تھے، داؤد علیہ السلام، ہر گھر میں محراب رہتا تھا نا، مریم علیہ السلام کا محراب تھا، پھر ذکر علیہ السلام کا محراب تھا، مگر ہمیں اجازت نہیں ہے بنانے کی، ہر جگہ ہمیں پڑھنے کی اجازت ہمیں دی گئی ہے۔
دیوار پھانک کر مسجد میں آ گئے۔ جب وہ داخل ہوئے داؤد کے پاس تو ان میں گھبرا گئے اور ان لوگوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم دو جھگڑنے والے اہل مقدمہ ہیں۔ یہ فرشتے تھے مگر ان کو کچھ اور انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں حق کے ساتھ اور بے انصافی نہ کریں، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ بے شک میرے اس بھائی کے پاس 99 زمبیاں ہیں، زمبیاں بکریاں، اور میرے پاس صرف ایک زمبی ہے۔ بس اس نے کہا کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے۔ غور سے سنو، یہ قصے کو یاد رکھنا زندگی میں، کیونکہ ہم لوگوں کو، میرے پاس بھی جھاڑ ہیں، دل کرتا ہے کہ کہیں اور جھاڑ ہو کسی کے گھر میں تو کٹنگ لے لوں، دل کرتا تھا۔ یہ قصہ پڑھنے کے بعد میں نے جب بھی جھاڑ دیکھتی ہوں اچھے لگتے ہیں تو میں کسی سے منگتی بھی نہیں، نیت بھی نہیں کرتی، بولتی قصہ یاد آ جاتا ہے۔ قصے کو یاد رکھو، جس میں یہ خرابی ہے اس میں لے کے آؤ۔ اس نے مجھے گفتگو میں دبا دیا۔ داؤد نے کہا واقعی اس نے تیری زمبی مانگ کر ظلم کیا ہے، تو اپنے زمبیوں کے ساتھ ملا لے، تیرے زمبیوں کے ساتھ ملا لے۔ بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اوکے، ذرا سن لو۔ اور داؤد نے خیال کیا ہم نے کچھ اسے آزمایا ہے تو اس نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی۔ یہ بات کیا ہے پتہ ہے؟ ایک عورت تھی جو ان کو پسند آ گئی تھی داؤد علیہ السلام کو، تو ان کے پاس کافی بیویاں تھے، اس کے باوجود اس عورت کی شادی شدہ تھی، اس کا انہوں نے تصور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طریقے سے نبیوں کو کچھ ایسا گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ اگر ایمان والے آپ بھی ہیں تو آپ کو بھی، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ تو یہ قصہ بتا کر 99 زمبیاں اور ایک زمبی کا قصہ بتا کر تمہارے پاس تو اتنے بیویاں ہیں، یہ ایک بیوی تم لیں گے تو ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہو کیا خدا ہے، کس طریقے سے بچاتا ہے۔ انہوں نے مغفرت مانگی، اپنے رب سے مغفرت طلب کی، جھک کر سجدے میں گر گیا۔ سجدہ تلاوت ہے، پڑھنے کے بعد کریں گے۔ قصہ سمجھ میں آیا؟ جی باجی الحمدللہ۔ سمجھ میں آیا۔ مگر شادی کر لیا وہ عورت کو؟ نہیں کرے، اچھا۔ اللہ نے قصہ بھیج دیا، اس لیے پوچھی سمجھ میں آیا کیا؟ گڑبڑ ہو گیا تو قصہ میرا بولنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ شادی ڈاؤٹ نہ تھا کریں، وہ عورت کو طلب نہ کریں، اس لیے بتا دیے 99 زمبیاں ہیں، ایک زمبی ہیں۔ انہوں نے خود کہا نا وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے وہ لے کے، تو یہ زیادتی کریں گے نا لیں گے تو اس سے بیوی۔ کریکٹ۔ توبہ کرے، معافی مانگے، سجدہ کرے، رجوع ہوئے۔ سمجھ میں آ گیا قصہ؟ آیا با۔ آپ بھی ظلم کسی پہ نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سمود و قوم لوط و اصحاب الایکہ، کذبت سے پڑھتی ہوں 12 سے، آیت نمبر 12 سورہ صاد۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب رسولا فقد وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود زليد إنه أواب إنا سقرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
وهل أتاك نبأ الخصم تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا قيله تسعون ناجة ولي ناجة واحدة وقال اغفرنيها وزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء الله أكبر وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه واستغفر ربه وقر راكعا وأناب. اب یہ ایک الفاظ یاد رکھیے، وہاب بہت عطا کرنے والا، بن مانگے. اللہ تعالیٰ کو اگر کچھ پوچھنا ہے مجھے لقب دیتے ہیں وہابی وہابی بول کے، اچھا ہے نا، اللہ مجھے بن مانگے دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں. وہاب بولتے ہیں آپ پوچھیں گے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے. فغفرنا، سجدہ کر لیں گے ذرا پڑھ کے. سجدہ کر لیں. وخر جی باجی. راکعا واناب، جھک کر اس نے رجوع کیا، سجدہ کیا، سجدہ تلاوت، 11واں سجدہ. اللہ اکبر. سجد وجہ للذی خلق شق سماوات سجد وجہ للذی خلق شق سماوات سجد وجہ للذی خلق شق سماوات. 3 مرتبہ پڑھتے ہیں نا دعا آپ؟ جی باجی. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مچھر بتی جلاؤ. إنا جعلناك 26. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نزل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه اواب. سیکھ لینا چاہیے اس بار آپ لوگ، اللہ سے بہت رجوع کرنا. اواب اذ ورد علیہ بالعشی.
إذ ورد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي وتفي خمسهم بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان والخينا على کرسی سلیمان علیہ السلام کی کرسی على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اور داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے کچھ اسے آزمایا ہے. داؤد نے خیال کیا ہم نے اسے آزمایا ہے. زن حسن نے زن رکھا اللہ نے آزمایا ہے تو اس نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی، جھک کر سجدے میں گر گیا، بس ہم نے بخش دیے اس کو اس کی یہ لغزش کو. بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لیے، معافی مانگ لیے اور اللہ والے ہو گئے. اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے بنایا زمین ملک میں نائب، تو تو لوگوں کے درمیان حق انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، اپنی خواہش کی پیروی نہ کر. سن رہے ہو؟ ہوا ہم نے سیکھا تھا خواہشوں کو معبود نہیں بنا لینا، الہ نہیں بنا لینا. ان کو بھی کہتے ہیں خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا، خواہشوں کو زیادہ سے زیادہ نہیں پیروی کیا کرو، وہ تجھے بھٹکا دے گا اللہ کے راستے سے. ہمیں بھی خواہش ہے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا. بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس پر کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا ہے. ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں باطل، بیکار، خالی از حکمت نہیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پڑھ رہے ہیں نا سورہ آل عمران کی آیتیں جو پڑھ رہے ہیں 189 سے جو آخر تک جو پڑھ رہے ہیں، ربنا ما خلقتا، اس میں آتی ہے دعا ربنا ما خلقتا ھذا باطلا. دیکھو باطلا یہاں پہ آیا دو، خلقنا سما والارض وما بینہما باطلا ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے. اتنے بڑے آسمان، اتنے بڑے زمین، حساب کتاب لیں گے. یہ دنیا بنا کے تمہیں ایسے چھوڑ نہیں دیا گم، یہیں پہ رہ جاؤ، یہیں پہ جی کے چلے جاؤ جو تم کر رہے ہو. نہیں، کوشش کرو جو بھی کام کرنے کے لیے جلدی کرو. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ صبغت لے جانے والے، جلدی کرنے والے. نیکیوں میں جو تم پڑھ رہے ہو کوشش کر کے داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ادخلوا السلم کافہ، داخل ہو جاؤ، دیری نہیں لگاؤ اس میں. کہ ہمیں جو ملتی ہے بات سورہ واقعہ میں آئے گی انشاءاللہ. خالی نہیں بنایا ہے، حساب کتاب کے لیا ہے. ایک ایک تنکا جو کر رہے ہیں وہ سارا لکھ رہے ہیں، سارا لکھ رہے ہیں. گناہ کو چھوڑ کے توبہ کر لو، پورے پچھلے گناہ مٹا دیں گے، نیکیوں میں ڈال کر وزن کر دیں گے. یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، بس خرابی ہے کافروں کے لیے آگ سے. کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو کر دیں گے بدکاروں کی طرح؟ ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ اس کی آیات پر غور کریں، تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں. ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، بیٹا دیے سلیمان علیہ السلام. بہت اچھا بندہ تھا. اللہ تعالیٰ ہماری بھی ایک دن تعریف کر دے کہ ہم بھی اچھے بن گئے تیرے فضل سے، تیرے اذن سے. بہت اچھا بندہ تھا، بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. وہ وقت یاد کرو جب شام کے وقت اس کے سامنے پیش کیے گئے اصیل عمدہ گھوڑے. اصیل گھی مجھے بہت پسند ہے الحمدللہ. اصیل کس کو بولتے؟ پیور گھی، پیور گھوڑے. میں سمجھا رہی ہوں کیوں کہ ہمارے سامنے جو ہے چیز اسے سمجھنے کے لیے آسانی ہے. اصیل عمدہ گھوڑے. تو اس نے کہا بے شک میں نے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت کو دوست رکھا.
دیکھو ان لوگوں نے، نبیوں نے کیسے نبوت پائی، کیسے جنت پائے، کیسے قرب حاصل کیے، ٹیلی کر کے سمجھایا گیا ہے۔ اگر ان کے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو ہمیں ویسے کرنا پڑے گا۔ عصر کا ٹائم تھا، گھوڑے آئے تھے، چیکنگ ہو رہی تھی، گھوڑے کیسے ہیں، اچھے ہیں، کیسے ہیں۔ دیکھتے 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 عصر کی نماز چلی گئی، غفلت ہو گئی، تو عصر کی نماز میں ان پورے گھوڑوں کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی بول کر پورے گھوڑوں کو منگوائے، سب کو کاٹ کے سب کو تقسیم کر دیے۔ گھوڑے کا گوشت آج بھی کھانا حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ غافل ہو کر مال کی محبت کو دوست رکھا۔ مال کی محبت کو ہم دوست رکھیں گے تو اللہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ مال کی محبت نہ رکھیے گا، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، پردہ مغرب ہو گیا، پردے پڑ گئے، ان گھوڑوں کو میرے سامنے پھیر لاؤ۔ پھر ان کی پنڈلیاں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنے لگا، مارنے لگ گئے، خود دھنا دن قتل کر دیے۔ اور البتہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، اللہ تعالیٰ نے آزما کے دیکھا، دولت دیکھ کر۔ عصر کے ٹائم پہ اصیل گھوڑے ان کو بہت پسند تھے، آزما کے دیکھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ نماز چھوٹ گئی تو انہوں نے گھوڑوں کو ہی مار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ ایک کارپیٹ پہ دیغیں بڑے بڑے ہزاروں کے جنوں کو بٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ ایسی بڑی حکومت، ایسی بڑی سلطنت، ایسا سب کچھ وہاں پہ۔ میں نے کھڑ کے 1 سے 2 بار گئی میں وہاں پہ، سلیمان علیہ السلام کی بستی جہاں پہ تھی، وہاں پہ کھڑ کے میرا دل بہت گھبرا گیا۔ قرآن میں ہم ایسے چیزیں پڑھتے ہیں، اتنی دولتیں، ایسی چیزیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا اللہ، بس پتھر نکلے اندر سے۔ یہ ہمارے گھر جو سجے ہیں، جو خوبصورت ہیں، جو ہم بیٹھے ہیں، سج سور کے ہم بیٹھے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جانے سے پہلے اپنی تیاری کر لو، چھوڑو ہم بعد میں نہیں کریں گے، دھیرے دھیرے ہم نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہہ دیا، ہم نے مان لی، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا، ہم نے بات مانی۔ ہم ایسے بندے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہم بہت جلدی خوش کر دیں گے۔ ہم نے اس کے تخت پر ایک دھر ڈالا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو سزاوار میسر نہ ہو۔ میں نے یہ آیت جب بھی پڑھتی تھی میں دعا کرتی تھی، مجھے ایسا علم سکھا، مجھے ایسا علم سکھا، مجھے ایسا علم سکھا، وہ علم کسی اور کو نہ ہو۔ پھر میں نے توبہ کی، اب میں نے کہا مجھے اتنا زیادہ علم سکھا کہ میں سب کو دوں، سب کو بھی اتنا زیادہ علم سکھا تاکہ دوسروں کو پہنچائیں۔ انسان غلطی میں کوئی دعا بھی کچھ ویسی مانگ لیتا، مگر دیے اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ، حد گزار دیے علم کی، مجھے اسے حد سے زیادہ علم دیے۔ تو دینے کے بعد میں نے کہی مجھے معاف کر دے، یہ علم تو سب کو سکھا، سب سے تو سب کو سکھا، یہ امانت ہے، میں نے لوٹا دی اللہ تعالیٰ، تو گواہ ہے، میں لوٹا دی، تم سب گواہ ہو، میں لوٹا رہی ہوں۔ الحمدللہ جی، باجی، الحمدللہ۔ الحمدللہ باجی۔ اللہ تو قبول کر لے، تو گواہ ہے، آمین اللہم آمین۔ تو گواہ ہے اللہ۔ میں سنا تو ایسی دعائیں نہیں کیا کرو جو سمجھ کے باہر ہو جائیں۔ انہوں نے دعا نبوت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پکڑ کے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو سزاوار میسر نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ جب عورتیں آ کے کہتے ہیں نصرت جیسے تم بیان کرتے ہو اللہ کے اذن سے، کہیں اور ہم نے ایسا نہیں سنا، تو میں دل میں ہنس لیتی، اللہ میں کبھی دعا مانگ بیٹھی تھی یہ وہی ہو رہا ہے۔ اب میں یہ دعا مانگتی ہر ایک کو دے دے تو علم اللہ، ہر ایک کو دے، ہر ایک سب تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے ہوا کو، جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا کہ حکم سے نرم نرم چلتی تھی، تمام جنات تابع کر دیے۔ سارے جنات قابو میں نہیں آتے، شر جنات جان سے مار دیتے ہیں سامنے والے کو، ختم کر دیتے ہیں بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ، بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ، اللہ کے اذن سے۔ اور عمارتیں بناتے تھے، غوطے مارتے تھے، سمندر میں ڈوب کر جا کر خزانے لا کے دیتے تھے، سجاتے تھے محلات کو،
ہیرے جواہرات سے، دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ذرا شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا تھا۔ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تو احسان کر۔ دیکھیں میں قرآن کریم پڑھ رہی ہوں، کتنے لوگ مجھے جنات موکلات بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے میرے نک کو بھی ہاتھ نہیں لگا پا رہے ہیں۔ اللہ کے اذن سے، اللہ کے فضل سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ میں یہ پڑھتی ہوں پھر محفوظ ہو جاتی ہوں۔ آپ بھی پڑھیے گا، ریکارڈ آئے گا تو سن کے لکھ لینا۔ اور دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ حساب کے بغیر، تم سے کچھ حساب نہ ہوگا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور آپ یاد کریں ہمارے بندے ایوب کو، اللہ نے مجھے ایوب نبی کے پاس لے گئے تھے، اللہ دوبارہ لے جا، اب ایسے نیک بندے بنا کے لے جا کہ وہاں پہ ہم تجھے سجدے ہی سجدے سجدے ہی سجدے کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو ایوب نبی علیہ السلام کی مزار پہ ہم عطر لگاتے رہیں۔ میرے ہاتھ کو کب توفیق ملی؟ مجھے نبیوں کے پاس جا کر مجھے وہ چیزیں ملے۔ ایوب نبی علیہ السلام کو عطر لگا رہی تھی میں، سر سے لے کر پیٹ تک آئی، پیٹ کے تاب میرے ہاتھ رک گئے، زور سے بول اٹھی یہ مرد ہے اللہ میں نہیں لگاتی۔ اس کے بعد سے مزار کے تب ہاتھ رک گیا۔ ہم لوگ جو غلط کرتے ہیں مزاروں پہ عطر مردوں کو جو لگاتے ہیں، عورتیں مزاروں پہ جو جا کے لگتے ہیں، غیر مرد سے کوئی لگے گا نہیں نا، اتنا بڑا کفارہ گناہ ہے۔ ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے ایذا اور دکھ پہنچایا ہے، ہم نے فرمایا زمین پر مار اپنا پاؤں اور غسل کا ٹھنڈا۔ دیکھو ایک جو پانی مارے، آج بھی کنواں ہے جو شفا کے لیے لے جاتے ہیں پانی، شفا اللہ کے پاس ہے، پانی میں شفا نہیں ہے۔ غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے شیرین پانی ہم نے اس کے اہل خانے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کیے۔ اللہ نے بارش برسائے، ان کے جسم ایسا تھا کہ ان کا جسم ختم ہو گیا تھا، مجھے بڑی خواہش تھی دیکھنے کی، وہ گائیں، وہ بیلیں، وہ جگہ، ان کا سب کچھ، مٹی بھی خوب کھائی تھی انہوں نے مزار کی۔ اللہ معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ تب ہمیں نہیں معلوم تھا بدعت کیا، نہیں معلوم تھا، شرک نہیں جانتے تھے۔ ان کا جسم پورا ختم ہو گیا اور جسم میں کا پورا گوشت نکل گیا، تو اٹھا نہیں سکتی تھی ان کی بیوی، اس پہ راکھ ڈال کے اس پہ سلاتی تھی، راکھ پہ سلاتی تھی، راکھ پہ سلا کے ایک دن گئی تھی، راکھ پہ سلایا تھا، جا کے برتن وغیرہ دھو کے کام کر کے لے کے آتی تھی، کھانا کچھ پھر کھلاتی تھی، شور سارے بیویاں سب گھردار چھوڑ کے چلے، صرف ایک ہی تھی جو وفا کی، اس کو انہوں نے کہا تھا میں تجھے 100 لکڑیوں سے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے، اتنی تیری خدمت کی ہے تیری بیوی، تو 100 کسل ہوتے ہیں نا جو جھاڑو کے کاڑیاں، سارے جوڑ کے 100 ایک بار ضرب مارتے، تھوڑا سا لگا دے اس کو، چہرے پہ نہیں جسم پہ۔ تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، عورتوں پہ کتنا رحم کیا ہوا ہے، اور ہمیں کہ ناشکرے ہیں، سب سے زیادہ ہم عورتیں ناشکرے ہیں۔ عورتیں بڑے کام کرے ہیں، عورتیں بڑے ناشکرے بھی ہیں، دونوں بھی ہیں۔ ساری بیویوں پہ ہمارا سلام۔ تو سلا کے گئی تھی، ایک دن آ کے دیکھتی ہیں ایک اچھا خاصا بندہ بیٹھا ہے، اچھا پین اوڑھ کے بیٹھا ہے، کہتی ہے آپ نے ایوب کو دیکھا ہے؟ ارے کمبخت میں تو ایوب ہوں، تو کہتے ہیں نہیں آپ ایوب نہیں ہو سکتے۔ پھر دوبارہ پوچھتی ہیں ایسے ہوتا رہا؟ تو کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اللہ نے اتنی ساری بارش ان پہ برسائی، اور وہاں پہ ان کے پیر جو مارے پہ کنواں آج بھی ہے، اللہ وہ جو بھی لے جاتے ہیں اللہ ان کو شفا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں ہمیں آب کوثر پلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، شیرینی پانی ہم نے اس کے اہل خانہ ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کیے، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی۔ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، اور اپنے ہاتھ میں اپنے جھاڑو لے اور اس میں سے اپنی بیوی کو مار، قسم نہ توڑ۔ قسم کھایا تھا بیوی کو، چلی گئی تھی کام کرنے کے لیے نا، کام کر کے لائے گی تو کھانا دے گی نا اپنے شوہر کو، تو وہ پکارے وہ نہیں آئی تو قسم کھا لیے وہ آ گئی تو 100 ماروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھو، جھاڑو لے، 100 کوڑے جھاڑو کے وہ قصول ہوتے ہیں نا، وہ لے لے، یہ ایک بار مگر قسم نہیں توڑا۔ ایوب علیہ السلام
ہمیں قسم توڑنے کی اجازت نہیں ہے. قسم توڑیں گے تو کفارہ ادا کرنا یہ ہمیں بولا گیا ہے. ہم نے اسے صابر پایا اور اچھا بندہ، بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. 17 سال تک کیڑے نکلتے تھے، 17 سال تک سڑ گیا تھا، اس لیے کبھی نہ مانگے. ہمیں بچپن میں کہا گیا تھا، دیکھیں جو دعائیں میرے سے غلطی ہو گئی ہیں نا، جو دعاؤں، اس لیے میں سب کو صحیح کراتی ہوں، دعائیں غلط نہ مانگے. میں بچپن سے بہت دعا مانگتی تھی، صبر ایوب عطا فرما، صبر یعقوب عطا فرما. مانگیں گے تو اور صبر کرنے کا ڈالیں گے. ایسے بچوں کو نہ سکھائیں. اور مجھے بہت صبر کرنا پڑا. صبر اتنا کری، میں نے کہا مجھے اتنا کر لی ہوں اللہ تعالیٰ، اب مجھے ایوب علیہ السلام کے پاس لے چلو. تو اللہ نے 2-3 بار لے کے گئے. ایسی دعائیں نہیں مانگا کریں. بی بی آسیہ مجھے بنا دے اللہ، بہت مانگا کرتی تھی. نہیں مانگا کریں ایسی دعائیں. اور آپ ہمارے بندے ابراہیم کو یاد کریں، اسحاق اور یعقوب کو یاد کریں، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے، عقل و عمل کی قوتوں والے تھے. کیا واسطے اللہ نے کہا ہاتھوں والے تھے؟ ہم بھی ہاتھوں والے ہیں، مگر ہمارے ہاتھ ہیں نہیں خیرات کے لیے، عبادت کے لیے، کعبہ صاف کرنے کے لیے، تعمیر کے لیے. آنکھوں والے دیکھ کر عقل لیتے تھے، دنیا غرق ہوتے عقل پاتے تھے، علم رکھتے تھے، قوت والے تھے. ہم نے انہیں ایک خاص صفت میں خاص کیا، اور وہ یاد ہے آخرت کے گھر کی. آخرت کو یاد کرتے تھے. بے شک ہمارے نزدیک سب سے اچھے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، سب سے اچھے بیسٹ ہیں. اس لیے ملت ابراہیم کہا گیا ہے. ملت ابراہیم پہ ہم لوگ ہیں. آپ یاد کریں اسماعیل علیہ السلام کو، یا الیسع اور ذوالکفل کو یاد کریں. یہ تمام ہی سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے. یہ ایک نصیحت ہے، البتہ پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. نبیوں کے قصے بتا کر ہم تم کو نصیحت دے رہے ہیں، تاکہ نبیوں کے ساتھ رہنے کے لیے ان کے اعمال کریں. ان کو جو ٹھکانہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کریں گے، جیسے ہم ان کے راستے پہ ایمان والے، صبر شکر والے بنیں گے. تو ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. اب یاد رکھو اور لکھ کے رکھ لو دلوں میں، جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں. جب جہنمی کو لے جایا جاتا ہے، جیل میں جیسے بند رہتا ہے، جیل کھولی جاتی ہے، ویسے جہنم کے، دیکھیں ہر سال میں کچھ نیا نیا اللہ دیتے ہیں بسم اللہ تعالیٰ. جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں تو کھولتے ہیں. جنت جیسے فار ایگزامپل بولو، ہم لوگ جیسے بھاگ کے جا رہے ہیں، دروازہ کھلا ہے، کتنی راحتی ہوتی گھر میں گھسنے سے. یہاں جہنم بند ہوتی ہے، پھر کھول کے ان کو اندر لیا جاتا ہے. دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. آج ہم تکیوں کو قرآن کریم رکھے پڑھ رہے ہیں. سر کو رکھیں اللہ کی خاطر، کلام پڑھ کے دماغ میں جتنا یاد ہے اللہ سے دعا کر کر کے ہم پڑھ کے آگے پڑھا رہے ہیں. یہ تکیے قرآن کے لیے رکھے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں تکیے لگا کر آرام سے جنت میں، وہ سنہری جنتوں میں، وہ باغات میں، اللہ تعالیٰ کیسا اچھا موسم ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو عطا کر دے. آج ہم سو نہیں رہے ہیں تیری خاطر، تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کی تلاش کر رہے ہیں، تاکہ کیا لائیں گے؟ کچھ نہیں. آج بھی ہماری بہنوں کو دل کرتا ہے کہ ہم دھیرے دھیرے کریں گے. نہیں، ہم دھیرے دھیرے نہیں کریں گے. ہم کپڑے فوراً پہنیں گے، ورنہ ہم ننگے رہیں گے. ہم فوراً لے لیں گے آیتوں کو، فوراً عمل کر لیں گے، ورنہ ہم ننگے رہیں گے. نہیں، ہم فوراً لیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری بہنوں کو تو ہدایت دے دے، ان کو آسانی کر دے. مجھے سب کو آسانی کر دے. جو قیامت تک سنیں گے سب کے لیے تو آسانی کر دے. میں تکیے لگائے ہوئیں گے، ان میں منگوائیں گے میوے، بہت سے مشروب. پیاس لگ رہی ہے اللہ تیرے ہاتھوں سے تو پلا دے. ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی با حیا ہم عمر عورتیں ہوں گی. اگر آپ میں حیا نہیں، پردے کی بات ہوئی تھی، کسی بہن نے کہا تھا، میں نام نہیں لوں گی ابھی، کسی بہن نے کہا تھا پردہ ہم دھیرے دھیرے کریں گے. تو اس بہن سے میں کہتی ہوں، ہم دھیرے دھیرے اگر ہم کریں گے تو کب جنت کو جائیں گے؟ کتنی زندگی ہے ہمارے پاس، یہ ایک پل بھی کیوں ہم ضائع کریں گے؟
دیکھیں نیچے نگاہ رکھنے والی با حیا ہم عمر عورتیں ہوں گی. 30 پر 3 سال کے مرد، 30 پر 3 سال کی عورتیں بنائیں گے اللہ تعالیٰ. اگر حیا ہم میں نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. ایمان کب داخل ہوگا؟ جب ہم میں حیا آئے گی. اللہ اکبر. ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد ھذا ان للطاغین لشر مآب جہنم اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یصلونها فبئس المہاد ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق. یاد کرو، کل سے سکھا رہی تھی میں اس بارے میں. حمیم، غساق، کھولتا پانی اور پیپ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.